یہ پیغام بالخصوص خواتین کے لیے ہے۔ یہ باتیں پلے سے باندھ لیں، ذہن نشین کر لیں، زندگی میں بہت کام آئیں گی۔ یاد رکھنا کہ جب بھی کسی مرد کی عزت نفس اور احساس برتری کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یہ صدیوں کی محبت، صدیوں کی رفاقت کو بھلانے میں ایک پل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کی سرشت میں خود اللہ نے احساس برتری رکھی ہے، اور جب اس کی احساس برتری کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یہ ہر محبت سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اگر حساب کریں تو بیوی کے 1 مہینے کا خرچہ باہر کی 4 خواتین سے زیادہ ہوتا ہے، پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ شادی پہ لاکھوں کا خرچہ کرے، پھر اس کے مہینے بھر کے خرچے کا انتظام کرے۔ یہ محنت کی بھٹی میں جلتا ہے، کڑتا ہے، اور کبھی اپنی عزت اور غیرت کا بھی سودا کر دیتا ہے، لیکن یہ عادت خود اللہ نے اس کی سرشت میں ڈالی ہے۔ اب خدا کو کیا ضرورت تھی کہ اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا کرے، پھر ان کے مسائل کا خیال رکھے، ان کے لیے رزق کا بندوبست کرے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ہو جو پوجا کرے اس کی، جو سجدہ کرے اس کے نام پر، پھر مخلوق کی غلطیوں کوتاہیوں پر رحمان اور رحیم بن کر پردہ بھی ڈالتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اسی طرح کی عادات اللہ نے اپنے مرد میں بھی ڈالی ہیں۔ یہ بھی اپنے اہل خانہ کے سر پر چھت کی طرح سایہ کرتا ہے، ان کی ضروریات، ان کے نان و نفقے کو بندوبست کرتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر جب اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یہ ہر محبت، ہر رشتے سے ماورا ہو جاتا ہے، صدیوں کی رفاقت کو بھلانے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی کسی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، مجبور ہو کر آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے، اور آپ کو لگے کہ آپ انا کی جنگ جیت گئی ہیں، لیکن آپ انا کی جنگ تو جیت جائیں گی، محبت ہار جائیں گی۔ آپ محبت اور عاجزی کے ساتھ صدیوں تک مرد کے دل پہ حکمرانی کر سکتی ہیں، لیکن انا اور ضد کے ساتھ نہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس کے دل کو محبت کے ساتھ فتح کریں۔ ابھی کچھ دیر میں وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ کوئی سخت سے سخت دل بھی ہو تو محبت سے ہار جاتا ہے۔ کون کہتا ہے محبت نام ہے رسوائی کا؟ کب سنا ہے کہ شبنم نے پھول کو میلا کر دیا؟ اور کائنات کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ سلام پہنچے۔